حامل القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ میں نے آیت نمبر 58 تک تلاوت کی تھی اور کوشش تھی کہ ہم سورہ 58 آیت نمبر 58 بھی پڑھ لیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بعد ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے اور وہ ہے انباء الرسل. یہ دو قسم کے قصے ہیں قرآن مجید میں. ایک تو انبیاء کرام کے تذکرے ہیں ان کے مناقب کو بیان کرنے کے لیے، ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے. یہ مضمون آپ کو ملے گا سورۃ انعام میں ملے گا، سورۃ انبیاء میں ملے گا، پھر اس کے بعد آپ کو یہ سورۃ نمل میں ملے گا، سورۃ صافات میں ملے گا. یعنی انبیاء کرام کی عظمت کے تذکرے، ان کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں شان. پھر سورہ سبا میں خاص طور پر اور اس میں صافات میں، سورہ سبا میں خاص طور پر یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ان دونوں کی جو دنیاوی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جاہ و جلال عطا کیا تھا وہ بھی آپ کو وہاں پر مل جائے گا. لیکن ایک دوسرا حصہ ہے قرآن مجید کا جسے انباء الرسل کہا جاتا ہے. نبا کہتے ہیں اہم خبر کو، اور اس کی جمع ہے انباء. یہ نبا وہی ہے جو 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے، سورت نبا. اس کا آغاز ہو رہا تھا اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ھم فیہ مختلفون، کہ جس کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں. وہاں بڑی خبر سے مراد قیامت کی خبر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر دے رہے ہیں، آپ کے ساتھی اس بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں اور کفار اس بات کا انکار کر رہے ہیں. تو وہ ہے اہم ترین خبر. لیکن انباء الرسل سے مراد دیا جاتا ہے وہ اہم خبریں کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے اس دنیا میں بھیجے جانے، ان کے انکار کرنے کے نتیجے میں قوموں کی تباہی کا تذکرہ جو ہے انہیں کہتے ہیں انباء الرسل. تو قرآن مجید کی کچھ صورتیں وہ ہے کہ جو اس میں ایک اہم مقام رکھتی ہیں، ان کو یاد کر لیجئے. سورۃ الاعراف، یعنی کم و بیش ایک رکوع آپ کو ہر رسول کے بارے میں ملے گا. پھر اس کے بعد آئے گی سورۃ ہود، اور پھر اس کے بعد آئے گی سورۃ الشعراء 19ویں پارے میں. ان خوبصورتوں کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک رسول کا تذکرہ شروع کرتا ہے اور پھر مخالفین کے ساتھ، انکار کرنے والوں کے ساتھ جو ڈائلاگ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا خلاصہ بیان فرماتا ہے، اور پھر ان کی ہٹ دھرمی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ کرتا ہے یا اس شخص کو تباہ کرتا ہے جس کی طرف وہ رسول بھیجا جاتا ہے. یہ خاص مضمون ہے کہ قرآن مجید میں انبیاء کے قتل ہونے کا بھی تذکرہ ہے. بنی اسرائیل نے بہت سے انبیاء کو قتل کیا ہے کہ ہر وہ پیغمبر جس کی بات انہیں اچھی نہیں لگی تو انہوں نے یا تو اس کو صرف ماننے سے انکار کیا، اور جہاں ان کا بس چلا انبیاء کرام کو قتل کر دیا. لیکن اللہ کے رسول جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول کا سٹیٹس دیا، میرا پیغام پر، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی. ہی اسٹوڈ بائی دیم. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی رسول کو مغلوب نہیں ہونے دیا. اور یہ مضمون دو جگہ پر قرآن مجید میں بہت واضح الفاظ میں آیا ہے. ایک تو سورۃ المجادلہ 28ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اس کے آخر میں فرمایا گیا کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، آرڈین کر دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے. اور یہی مضمون سورہ صافات کے آخر میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ لکھ دیا گیا ہے اپنے رسولوں کے سلسلے میں، انہم لہم المنصورون، کہ یقیناً وہ اللہ کی مدد حاصل کرنے والوں میں شامل ہوں گے.
نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ صادر ہو چکا ہے اپنے پیغمبروں کے سلسلے میں، انہم لہم منصورون، کہ وہ لازماً ہیلپڈ ہوں گے، یعنی دے وڈ بی پرووائڈڈ ہیلپ، اور وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً ہمارے لشکر غالب ہو کر رہیں گے۔ اب پہلی دفعہ یہاں پر یہ مضمون جو ہے انباء الرسل کا، یہ سورۃ الاعراف میں آ رہا ہے، اور بڑا اہم مضمون ہے، اس کو خاص سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں بڑے دلچسپ پہلو بھی ہیں کہ جو عام طور پر ہماری نظروں سے اوجھل رہ جاتے ہیں۔ تو پہلے ہم جو پچھلا رکوع رہ گیا تھا اس کا مطالعہ مکمل کریں گے۔ فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ اب یہ تمہید بن رہی ہے انباء الرسل کی، کہ اللہ تعالیٰ کسی معاشرے میں بھیجتا ہے کسی پیغمبر کو جہاں اس کے رہنے والے وڈیروں نے، سرداروں نے، مترفین نے، کھاتے پیتے لوگوں نے ایک فساد مچا رکھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین پر اصلاح چاہتا ہے، عدل چاہتا ہے، انصاف چاہتا ہے، اور لوگوں پر ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن یہ وڈیرے جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ وہاں پر ظلم کا بازار گرم کرتے ہیں، انسانوں کا خون چوستے ہیں، انسانوں پر ناروا ظلم ڈھاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتا ہے، اور پیغمبر انہیں دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ماننے کی، اور اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے بھی مانو، اور یہ زندگی کچھ زندگی نہیں ہے، تمہیں ایک دن مر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے پیش ہونا ہوگا۔ اب اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ تعالیٰ کو پکارو خوفاً وطمعاً، ڈرتے ہوئے اور امید کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی زندگی کا نقشہ یہ کیا کھینچا ہے؟ بین الخوف والرجا، کہ وہ خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ خوف کسی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت سے پہلے اللہ سے ڈرنا، اور اگر کوئی نافرمانی ہو جائے، کوئی بغاوت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنہار ہے۔ فساد کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان اس ترتیب کو الٹ کر دے، یا اللہ تعالیٰ کے سامنے باغی بن کر کھڑا ہو جائے۔ یعنی گناہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ جسارت ہے۔ اور کوئی نہیں ہوتا، اور اللہ بڑا بخشنہار ہے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یہ انسان میں زمین پر فساد کی جڑ بنتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی اولاد، لیکن یہ جو خیال تھا کہ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ صَالِحِينَ، کہ کوئی گل نہیں، کوڑا کوٹ پار لو، مجبوری ہے، ہن یوسف نوں پاسے کرنا ہی پینا ہے، ورنہ ابائی دی توجہ اسی نہیں لے سکتے، لہذا۔ تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید، اللہ تعالیٰ کے حکم جب آئے سامنے اس وقت ہو جائے، تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانے گا، بلکہ نافرمانی کی طرف مائل ہوگا۔ تو ڈرتے رہنا، اور اگر کوئی جرم سرزد ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنہار ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت تو نیکوکاروں سے قریب ہے۔ محسن، احسن یحسن، یہ اردو میں احسان جو ہے وہ صرف آتا ہے کسی شخص کے ساتھ کوئی نیکی کرنے کے لیے، کوئی خیر کا کام کرنے کے لیے، لیکن عربی زبان میں یہ عام ہے، کسی پر کوئی نیکی کرنے کے لیے بھی آتا ہے، لیکن بالعموم قرآن مجید میں یہ نیک کام کرنے کے لیے، احسن یحسن، محسن نیک، جیسا کہ آتا ہے وہ جنازے کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، ان کانا محسنا، اگر وہ نیک تھا، فزد فی احسانہ، پس تو اس کی نیکیوں میں اور زیادہ اضافہ کر دے۔ آج بھائی صاحب ہم میں نہیں ہے، ایک نیک انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں میں بھی اضافہ فرمائے، اور پھر اس کے بعد وَإِن كَانَ مُسِيئًا، اور اگر وہ کوئی برا آدمی تھا تو اس کی برائیوں سے صرف نظر کر لے، اس کی برائیوں کو اگنور کر دے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے یہ، نماز جنازہ کی دعاؤں میں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے۔ تو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین،
بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں یا نیکوکاروں سے قریب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی تو ہے، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت کے آگے آگے۔ یہ ہوائیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ خوشخبری لاتے ہیں بارش کی۔ اور آپ موسم کا حال دیکھتے ہیں نا ٹی وی پر، تو پہلے آپ کو بتاتے ہیں ہواؤں کا رخ کہ فلاں سے رخ سے فلاں رخ پر ہوا جو ہے وہ اتنے پریشر سے آ رہی ہے، اور فلاں طرف سے ہوا جو ہے وہ ادھر جا رہی ہے، اور اسی سے پھر وہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہاں بارش ہوگی، یہاں دھوپ نکلے گی، یہاں ایسا موسم ہوگا، یہاں اس طرح ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی بارش کے ہیرلڈز کی حیثیت، وہ جو بادشاہوں کے آگے ہٹو بچو کرنے والے ہوتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے تو ہوائیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آگے آگے خوشخبری دینے والیاں ہیں۔ هو الذی یرسل الرياح بشرا، وہی تو ہے کہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری بنا کر بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت کے آگے آگے، حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں۔ یعنی ہمارا آج تک کا جو علم ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ہمارے اس خطے میں جو بارش ہوتی ہے اس کے بخارات اللہ تعالیٰ خلیج بنگال میں سے اٹھاتا ہے، اور پھر ہوا سے وہ بخارات جو ہیں وہ کوہ ہمالیہ سے جا کر ٹکراتے ہیں، اور پھر یہ سارا انڈو پاک سب کانٹیننٹ جو ہے اس میں وہ بارشیں برستی ہیں۔ سقناہ لبلد میت، اور پھر ہم اس کو مردہ بستی کی طرف، مردہ زمین کی طرف، بنجر زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، اور پھر ہم ان بادلوں سے می برساتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس بارش کے ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے، ہر طرح کے میوے اگاتے ہیں، نکالتے ہیں زمین میں سے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی عجیب قدرت ہے اور عجیب اس کی عنایت ہے۔ یہ جو پودوں کا، پھلوں کا، پھولوں کا، سبزیوں کا اگنا، اگر انسان صرف اس ایک تنہا اس پروسیس پر غور کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کر سکتا۔ سورہ نحل میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جا کے کہ بہت سے پھلوں کا تذکرہ کیا، انگور، انار، کھجور، اور جتنے بھی پھل اور سبزیاں ہم کھا رہے ہیں یا جتنے بھی درخت اگ رہے ہیں ان سب کو اس میں شامل کر لیجئے۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا، تسقى بماء واحد، یہ سب کے سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ فرق کتنا ہے؟ ایک چھوٹے سے بیج کا فرق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پروگرام کیا ہوا ہے کہ اس میں سے کیا نکلنا ہے۔ باقی زمین بھی وہی ہے، پانی بھی وہی ہے، آب و ہوا بھی وہی ہے۔ کیا قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ایک ہی آب و ہوا میں، ایک ہی زمین میں، اور ایک ہی پانی سے سیراب ہو کر، زمین ایک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی ساری نمکیات جو بھی کمپوننٹس ہیں وہ سارے کے سارے سیم ہیں، پانی ایک ہی لگ رہا ہے، بارش ایک ہی برس رہی ہے، اور ٹیمپریچر، ہیومیڈیٹی وہ بھی ایک ہے۔ لیکن یہ جو پودا لگا ہوا ہے یہ انار کا پودا ہے، اس کے ساتھ امرود کا پودا ہے، اس کے ساتھ کھجور کا درخت ہے۔ یسقى بماء واحد، یہ سب کے سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا، اچھا ایک اور بات میں نے کئی دفعہ نوٹ کرائی ہے، یہاں پھر نوٹ کیجیے گا، قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں پر غور کرنے کی بھی اتنی چیزیں ہوتی ہیں، اتنے آسپیکٹس ہوتے ہیں کہ انسان ان میں گم ہو جاتا ہے۔ لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید جہاں پر یہ تذکرہ کر رہا ہوتا ہے، آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ اس نتیجے پر ضرور پہنچیں گے کہ اصل میں یہ تذکرہ ان چیزوں کا تذکرہ نہیں تھا۔ اصل تذکرہ کیا ہے کہ وہ اللہ
جو یہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی ایک ہی زمین سے، ایک ہی پانی سے، ایک ہی آب و ہوا میں وہ مختلف قسم کے پھل، پھول، پودے اور سبزیاں اگا سکتا ہے، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر لے؟ یہاں بھی دیکھیے گا وہی بات، کذالک نخرج الموتیٰ، ایسے ہی ہم مردوں کو نکالیں گے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ یعنی قرآن مجید میں یہ سارا مضمون جو بیان ہو رہا ہے وہ کیوں بیان ہو رہا ہے؟ کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہو، اور یہ وہم تمہارے دل میں نہ آئے کہ ایک دفعہ بندہ مر جائے تو پھر تو زندہ نہیں ہوتا۔ سائنس کا یہ قاعدہ کہ جب سیل ایک دفعہ ڈیڈ ہو جائے تو وہ دوبارہ الائیو نہیں ہوتا، یہ تمہارے ذہن میں اٹک نہ جائے کہ اللہ تعالیٰ شاید ہمیں مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکا۔ کذالک نخرج الموتیٰ، ایسے ہی ہم مردوں کو نکالیں گے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، رہی پاکیزہ زمین، اور پاکیزہ زمین اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے، رب العالمین کے حکم سے اگتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بنجر زمین ہوتی ہے اس میں کچھ بھی نہیں اگتا، لیکن جو بارآور زمین ہے، زرخیز زمین ہے، اس میں سے بھی کوئی کومپل، کوئی گھاس کا ایک ذرہ، اس کی ایک پتی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں اگتی۔ ہم اپنی زندگی میں لے لیں، ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں آتا۔ میرا ایک بال بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہ گرتا ہے نہ اگتا ہے۔ میرا کان، میری آنکھ، میری ناک، میری زبان، میرا معدہ، میرا جگر، میرا دل، میرا پتا، میرے گردے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت تو ہو نہ ہو تو میرا گردہ ایک قطرہ پیشاب بھی خون میں سے نکال نہیں سکتا۔ گردے کا یہی کام ہے نا، کہ یہ خون اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب چیز بنائی ہے، یہ نیوٹرینٹ بھی ہے، یعنی تمام جسم کے ایک ایک سیل کو نیوٹریشن بھی یہ خون پہنچاتا ہے، اور یہ تمام جو بھی ایکسکریشن ہے جسم کی وہ بھی یہی کیری کر کے پھر رہا ہے۔ ناک میں سے گزرے گا، ناک کی حدودوں میں سے، تو وہ ہماری ناک بنا دیں گے، منہ کے حدودوں میں سے گزرے گا تو تھوک بنا دیں گے، آنکھوں کے حدود میں سے گزرے گا تو وہ آنسو نکال لیں گے، معدے کے ارد گرد جو حدودیں ہیں ان میں سے گزرے گا تو وہ معدے کی رطوبتیں جو انسان کو ہضم کی خوراک کو ہضم کرنے میں کام آتی ہیں وہ نکال لیں گے، گردوں میں سے گزرے گا تو گردے اس میں سے پیشاب جو ہیں وہ نکال لیں گے، اور اس کو یوریٹرس کے ذریعے اکٹھا کر کے ہمارے مثانے میں بھیج دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو تو ہمارے دونوں گردے ایک قطرہ پیشاب بھی خون میں سے نہیں نکال سکتے، اور پھر ہمارا حاجات سے فارغ ہونا، یعنی جو انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی مثانے کی حدود، پروسٹیٹ گلینڈ جو ہے بڑھ جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ پیشاب اس کا بند ہو جاتا ہے، اور جو زندگی میں بدترین پینفل کنڈیشن ہوتی ہیں ان میں سے ایک کنڈیشن وہ ہے کہ انسان جو ہے وہ پیشاب کر نہیں پا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر، یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ جب بھی تم واش روم سے فارغ ہو تو دعا کیا بتائیے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الاذی، یہ سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے یہ اذیت والی چیز مجھ سے دور کر لی۔ لیکن ابھی چونکہ ہمیں اس کا کوئی تجربہ نہیں ہوا تو شاید ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، لیکن میں بھی بوڑھا ہو رہا ہوں، حاج صاحب بھی بوڑھے ہو رہے ہیں، اللہ بخش حاج صاحب کو وہ بھی تکلیف جو تھی وہ کیا تھی، بنیادی طور پر یورینری ٹریکٹ کی تکلیف تھی جس کے وہ دوچار رہے کئی سال تک۔ تو جب انسان کا پیشاب بند ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی جو مجھ سے چھن گئی ہے۔ تو کوئی پودا
کوئی کمپل، کوئی پھول نہیں اگتا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خراب زمین ہے اس سے نہیں اگتی مگر ناقص ہے. جھاڑ جگاڑ اگتا ہے لیکن کوئی بھی کام کی چیز اس سے نہیں اگتی. کذالک نصرف الآیات، یوں ہم اپنی نشانیوں کو گھما پھرا کر بیان کرتے ہیں. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، شکر کرنے والے لوگوں کے لیے. یعنی نشانیاں انسان کے سامنے آتی ہیں، اگر انسان کا ایٹیٹیوڈ شکر والا ہو تو انسان ان کو اپریشیٹ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. اور اگر انسان کا ایک جنرل بیہیویئر جو ہے وہ تھینک لیس ہو تو پھر انسان ان چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کرتا، اور چونکہ اپریشیٹ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہیں بنتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا چھوٹا سا خوبصورت فرمان، من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جس نے کبھی انسانوں کا شکر ادا نہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بنے گا. یہ ایک نیچر ہوتی ہے نا، بعض لوگ تھینک لیس ہوتے ہیں بائی نیچر، وہ کسی کا احسان ماننا اپنی توہین سمجھتے ہیں. اور شکر ایک ایسی شے ہے کہ شکر ادا کرنے سے انسان کا بگڑتا کچھ نہیں لیکن ملتا بہت کچھ ہے. آپ مسجد کے دروازے سے نکلنے لگے اور آپ نے میرے لیے راستہ چھوڑ دیا کہ نہیں پہلے آپ گزر جائیں، تو میں آپ کا اگر شکریہ ادا کروں تو میرا کچھ بگڑے گا؟ لیکن ملے گا بہت کچھ. ایک تو آپ کے دل میں بھی میری ایک عزت پیدا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں اپنے آپ کو کوالیفائی کروں گا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بھی بن جاؤں. اگر میں انسانوں کا شکر ادا کرنے کو اوائڈ کروں گا تو پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بھی مجھے توفیق نہیں ملے گی. تو جو بھی اپرچونٹیز ہیں، اپنے سے چھوٹوں کا شکر ادا کرنا، اپنے سے جونیئرز کا شکر ادا کرنا، یہاں تک کہ اپنے ماتحتوں کو شکر ادا کرنا. آج سے اگر آپ یہ اپنے ذہن میں ٹھان لیں کہ اپنے سے چھوٹوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، آپ کا کوئی جونیئر، آپ کا کوئی سبارڈینیٹ، وہ آپ کو آگے کوئی پیپر دیتا ہے، آپ کہہ دیں شکریہ بھائی، کچھ نہیں بگڑے گا آپ کا. لیکن آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ ایک بڑی خوبصورتی پیدا کرے گا. آپ گھر میں اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنی اہلیہ کو، اپنی بہو کو شکریہ ادا کرنا آج سے شروع کریں. آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی طبیعت کے اندر ایک حسن پیدا ہو گیا. کچھ نہیں بگڑے گا آپ کا. یہ شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے کہ جی وہ شکریہ ادا کریں گے بہت سر پہ چڑھ جائے گا. کوئی سر پہ چڑھے گا، سر پہ اپنی عاقبت خراب کرے گا، آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گا. آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کا شکریہ ادا کر دیں. اپنے ذاتی ملازم کا بھی جو ہے نا کہ جاب کی طرف سے آپ کا کوئی جونیئر ہے، آپ کا سبارڈینیٹ ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھیے، اپنے ذاتی ملازم کو بھی سلام کیجئے دفتر آتے ہوئے یا گھر آتے ہوئے، اور وہ آپ کو پانی کا ایک گلاس پلائے اس کا بھی شکریہ ادا کر دیجیے. کر کے دیکھیے. تو یہ بڑا انسان کی جو کیریکٹر ہے انسان کا، اس کے جو موسٹ بیوٹیفل آسپیکٹس ہیں ان میں سے ایک ہے شکر ادا کرنا. تو جو بھی آپ پر ذرا سا بھی احسان کرے، تھوڑا سا بھی فیور کرے، آپ اس کا شکریہ ادا کر دیں. گھر میں آپ کی بہو نے آپ کو گلاس پانی کا پلا دیا، آپ تھینک یو کہہ دیں، کوئی جائے گا آپ کا؟ آپ کی بہو نے آپ کو گلاس پانی کا دے دیا، آپ اس کو شکریہ ادا کر دیں، کوئی جائے گا آپ کا؟ آپ کی بہو نے آپ کے سامنے ناشتہ رکھ دیا، آپ کی اہلیہ نے آپ کے سامنے ناشتہ رکھ دیا، تو آپ بس تھینک یو کہہ دیں. بہت کچھ ملے گا آپ کو. یہ بہت چھوٹی چیز ہے لیکن اس کے جو فوائد ہیں وہ ان گنت ہیں. تو فرمایا لعلکم تشکرون لقوم یشکرون، شکر ادا کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. یعنی جس کا ایٹیٹیوڈ شکر ادا کرنے والا ہوگا وہ قدم قدم پر اپریشیٹ کرے گا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. لیکن جس کا ایٹیٹیوڈ تھینک لیس ایٹیٹیوڈ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق نہیں دے گا کہ وہ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو پہچانے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے تو
یہاں تک فرمایا ہے کہ ایک سانس پر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے 2 شکر واجب ہیں۔ پہلے اس نے تازہ ہوا انہیل کی، الحمدللہ، اور پھر تازہ جو گندی ہوا تھی وہ باہر نکالی، اس پر بھی اللہ کا شکر، اور سانس لینے پر بھی اللہ کا شکر۔ تو قدم قدم پر اللہ کا شکر جو ہے وہ ہمیں ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اس سے انسان کی شخصیت میں ملٹی ڈائمینشنل بیوٹیز جو ہیں وہ آتی ہیں۔ اب اس کے بعد وہ انباء الرسل کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ زمانی اعتبار سے آج سے تقریباً کوئی 8000 سال پہلے کی شخصیت ہیں حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد ہے حضرت ہود علیہ السلام، پھر ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ یہ تینوں پیغمبر، یہ تینوں رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں، پری ابراہمک۔ پھر درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اس کے بعد پھر ان کے بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، پھر ان کے بعد آتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ 6 پیغمبر جو ہیں ان کا قرآن مجید نے انباء الرسل میں ہمیشہ ان کا ذکر کیا ہے۔ ترتیب ذہن میں یاد کر لیجئے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کا بار بار جہاں بھی انباء الرسل آئیں گے ان 6 کا ضرور ذکر آئے گا۔ ان میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اب ایک رکوع پورا جو ہے وہ ان پر ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے گا آیت نمبر 65 سے دوسرا رکوع شروع ہوگا، اس میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے۔ پھر اس کے اگلا رکوع جو ہوگا وہ قوم سمود کا تذکرہ ہوگا، اور حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے۔ اس طرح یہ ترتیب وال جو ہے ان کا ذکر ہوگا۔ صرف ایک صورت ایسی ہے جس میں اس ترتیب کو ذرا الٹا گیا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر تفصیل کے ساتھ ذکر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کا ہوگا۔ لیکن بہرحال ان 6 کا تذکرہ جو ہے ان تینوں صورتوں کے اندر بڑے اہتمام سے ہوتا ہے۔ کم سے کم ایک رکوع یا اس سے کچھ کم ایک رسول کے لیے ضرور تذکرہ ہوتا ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، یقیناً ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف، فقال، تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم۔ اب یہاں پر ذرا انڈر لائن کیجیے اپنے ذہن میں یا قوم کو، اے میری قوم، اس کا میں آگے بتاؤں گا کیوں نوٹ کرا رہا ہوں۔ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الہ جو ہے اس کا انگریزی میں جو اسمال جی والا گاڈ ہے وہ اس کا ترجمہ ہے worthy of worship۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اب دیکھیے گا حضرت نوح علیہ السلام نے قوم سے خطاب کیا، اب اس پر اپنے کنسرن کا اظہار یا اس پر آبجیکشن کون ریز کر رہا ہے؟ قوم نہیں کر رہی، صرف قوم کے سردار کر رہے ہیں۔ قال الملأ من قومی، تو ان کی قوم کے سردار کہنے لگے، قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین، نوح ہم تمہیں صریحاً واضح طور پر بھٹکا ہوا دیکھتے ہیں۔ اب بھٹکا ہوا ان کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی وہ مشرک ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، تو ان کے نزدیک وہ ہے سیدھا راستہ، اور وہ نوح علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں انا لنراکا، یقیناً ہم آپ کو دیکھتے ہیں، تمہیں دیکھتے ہیں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں کہ تم بالکل بھٹک گئے ہو۔ اب دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام ان کی اس بات کا جواب دیتے ہیں سرداروں کو خطاب کر کے، نہیں کہ یا ایھا الملأ، او سرداروں، وہ قوم سے خطاب کرتے ہیں۔ قال، نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ، میں ہرگز بھٹکا ہوا نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں پہنچاتا ہوں اپنے رب کا پیغام،
اپنے رب کے پیغامات، وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ویل وشر ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور مجھے اپنے رب سے وہ کچھ پتا ہے، اللہ سے وہ کچھ پتا ہے جو تمہیں پتا نہیں ہے۔ اَوَعَجِبْتُم مَّن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ، اَوَعَجِبْتُم، کیا تمہیں تعجب ہے؟ کس بات پر؟ ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آئی ہے تمہارے پاس، علی رجل منکم، تمہیں میں سے ایک شخص پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں نصیحت کرنے کے لیے تمہیں میں سے ایک آدمی کو سلیکٹ کر لیا ہے اور اس پر وہی بھیجی ہے کہ وہ تمہیں آ کر گائیڈ کرے، لی ینذرکم، تاکہ تمہیں خبردار کرے، ولتتقوا، اور اس لیے کہ تم اللہ سے ڈرو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اس لیے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ بڑے آسان سی، یعنی اگر آپ کے وہ مین مضمون سمجھ میں آ گیا ہے تو پھر لمبی چوڑی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، بڑے سادہ الفاظ ہیں، اس لیے کہ وہ سرداروں کے ساتھ کوئی انٹلیکچوئل ڈائلاگ نہیں کر رہے، قوم سے خطاب ہو کر ان پر بات واضح کر رہے ہیں، جس کے کہنا نا کہ سردار خان خصمن ہو۔ اصل کنسرن جو ہے وہ پیغمبر کا، وہ قوم ہے، اس قوم کے افراد میں سے وہ افراد ہیں، لیکن ان کو ٹارگٹ نہیں کرتا پیغمبر، قوم کو ٹارگٹ کرتا ہے کہ جس کی قسمت میں ہدایت ہے، وہ خواہ سردار ہو خواہ وہ کوئی عام آدمی ہو، اس کے لیے نبی کا پیغام عام اور اوپن ہوتا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، لیکن انہوں نے نوح کو جھٹلا دیا، فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، تو ہم نے نجات دی نوح کو اور ان کے ساتھیوں کو، فی الفلک، ایک کشتی میں، ہم نے بچا لیا نوح کو اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ڈبو دیا، غرق کر دیا ان لوگوں کو جو ہماری آیات کو جھوٹا قرار دے رہے تھے، ہماری نشانیوں کو جھٹلا رہے تھے، ڈینائی کر رہے تھے۔ انہم کانوا قوما عمین، یقیناً وہ بڑے اندھے لوگ تھے، انہوں نے حقائق کو دیکھنے سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، اندھے لوگ تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اب اسی کے ساتھ بریکٹ ہوگا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا یا لَقَدْ أَرْسَلْنَا، لہذا ترجمے میں ہم کہیں گے اور قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو، انہوں نے بھی وہی بات کہی، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، حضرت ہود نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، افلا تتقون، تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ اب یہاں بھی دیکھیے انہوں نے قوم سے خطاب کیا اور آگے سے بولا کون؟ سردار، قال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم میں سے کافروں کے سردار کہنے لگے انا لنراک فی سفاہۃ، ہم تمہیں پاگل پن میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ یہ ایکسپریشن سمجھ لیجیے، ساری بات سمجھیے بلکہ کہ اصل معاملہ کیا ہے کہ پیغمبر قوم کو اگر خطاب کرتا ہے اور اس کی بات کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ زیادتی نہ کرو، ایک دوسرے کا حق نہ مارو، اللہ تعالیٰ کو بڑا سمجھو، وہ تمہارا رب ہے۔ جو وہ سردار ہوتے ہیں کسی قوم کے اندر، کسی علاقے کے اندر، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وی آر دا پریویلیج کلاس، اور ہم وکھرے لوگ ہیں، باقی عام پبلک کے مقابلے میں ہم وکھرے لوگ ہیں، اور ہمارا حق ہے کہ ہم جو مرضی کریں، کوئی ہمیں پوچھنے والا، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے۔ پیغمبر آ کر کہتا ہے کہ لوگوں سب کے سب اللہ کے بندے بن جاؤ، انکلوڈنگ دم، اور انہیں کوئی خاص پریویلیج نہیں دیتا، ان کی کوئی خاص حیثیت جو ہے اس کا انکار کرتا ہے
تو اصل میں جو تکلیف ہوتی ہے سرداروں کو، وڈیروں کو، وہ اس بات کی ہوتی ہے، لہذا وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ اس پیغام کو سنب کر دیا جائے۔ اچھا، اب سرداری جو ہے وہ کئی وڈیریا پن یا سرداری کئی طرح کی ہوتی ہے، مثلا جاگیرداری یہ بھی ایک سرداری ہے، سرمایہ داری یہ بھی ایک سرداری ہے، پھر ریلیجس جو ہائرارکی ہوتی ہے وہ بھی لیڈرشپ ہے، وہ بھی سرداری ہے، اور جب بھی کوئی اچھی دعوت، نئی دعوت آئے گی تو اس سے سارے سرداروں کو تکلیف ہوگی، وڈیرا بھی الرٹ ہو جائے گا کہ کہیں یہ میری زمینیں نہ چھین لے یا مزارت کو ختم نہ کر دے۔ ذوالفقار علی بھٹو آئے یہ نعرہ لگا کر تو سب کے سب جو ہے وہ وڈیرے بھی اور جو دیہات کے وڈیرے تھے، جاگیردار بھی اور سرمایہ دار بھی ان کے کان کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ آتے ہی انہوں نے آگے انڈسٹریز کو نیشنلائز کیا، تو اس سے کیا ہوا، اس سے جو سرمایہ دار تھے وہ الرٹ ہو گئے۔ اب خطرہ تھا جاگیرداروں کو کہ جیسے انہوں نے انڈسٹریز کو نیشنلائز کیا ہے یہ کہیں ساری زمین کو بھی نیشنلائز نہ کر دے، اور انڈیا میں ہو چکا ہے۔ یعنی کانگریس جب آئی ان پار تو پنڈت جواہر لال نہرو نے وہ نیا بندوبست اراضی جو ہے وہ نافذ کر دیا اور ایک خاص لمٹ جو ہے مقرر کر دی، اس سے زیادہ زمین جو ہے وہ سب کی سب جو ہے لے لی۔ تو یہاں بھی جاگیرداروں کو اندیشہ ہوا۔ وہ تو یہ ہوا نا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب خود جو ہیں انہوں نے محسوس کیا کہ یہ اگر میں ان کو ساتھ نہ ملایا میں نے تو یہ میری حکومت کو الٹا دیں گے، تو اس چکر میں وہ بھی ان کے ساتھی بن گئے۔ لیکن اگر واقعتاً وہ اسی لائن پر چلتے تو پھر کیا ہونا تھا، ہو تو سکتا تھا نا کم سے کم۔ اسی طرح مثال کے طور پر آپ لوگ جو ہیں وہ بڑی عقیدت کے ساتھ میرا درس سننے کے لیے آتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں میرا ایک مقام ہے کہ جی میں دین کو سمجھتا ہوں۔ کوئی اور شخص جو ہے وہ بھی درس دینا شروع کرتا ہے، آپ لازماً جو آپ کو مجھ سے عقیدت ہے آپ مجھ سے پوچھنے کے لیے آئیں گے کہ جی وہ فلاں صاحب جو درس دیتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اب اگر میرے اندر اخلاص ہوگا تو آپ سے کہوں گا کہ ہاں جی قرآن مجید جو ہے یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، اور واقعی اگر وہ مجھ سے بہتر درس دیتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ ہاں آپ کو سننا چاہیے۔ لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی ایک تو یہ نا کہ واقعتاً میرے علم میں ہو کہ وہ کوئی گمراہی کی بات ہے تو میں آپ کو اس سے منع کروں گا، لیکن میں ذاتی طور پر سمجھوں کہ وہ کوئی گمراہی کی بات تو نہیں کر رہا، لیکن مجھے ایک اندیشہ پھر بھی لاحق ہوگا کہ آپ بڑی عقیدت سے میری بات سنتے ہیں، میرا درس سننے کے لیے آتے ہیں، تو پھر یہ میری حاضری جو ہے یہ کم نہ ہو جائے۔ تو میں کہوں گا، آپ پوچھیں گے جی کیسا ہے، بس اشارہ کروں گا کہ بس دماغ خراب ہوتا ہے، میں الٹی سیدھی مارتا رہتا۔ یہ ہر نبی کے پاگل کہا گیا ہے۔ میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ ہمیں مارتا رہتا ہے، اب پاگل ہے۔ بالکل یہی بات آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ کیا کہا انہوں نے، سرداروں نے، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، ہم تو آپ کو پاگل پن میں مبتلا دیکھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، بلکہ ہمارا خیال ہے کہ آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ دو سٹیپس کیا ہیں کہ جو پبلک ہوتی ہے وہ امپریس ہو رہی ہوتی ہے کسی بھی نئے آنے والی دعوت سے، اب ایک دم سے اس کو جھوٹا نہیں کہتے، وہ اس کو پہلے کہیں گے کہ ہاں اصل میں اچھا لڑکا تھا، بڑی امیدیں تھیں ہم سے، آگے جا کے آئے گا یہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے تذکرے میں باقاعدہ کہا قوم کے سرداروں نے، یا شعیب، اے شعیب، ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی، ہم تو سمجھتے تھے کہ تم قوم کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جاؤ گے، لیکن تم یہ کس چکر میں پڑ گئے ہو، جو نیا ہی ڈکوسلا لے کے آ گئے ہو کہ یہ ان خداؤں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی ایک اچھا انداز، اچھا جسچر دینا تاکہ وہ جو ان کا زون آف انفلوئنس ہے وہ ایک دم آپ کو یہ نہ سمجھے کہ آپ ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو پہلے ان کے اندر کوئی ایسا پوائنٹ کہ یہ کچھ پاگل پن کی بات ہے، یہ اللاجیکل بات ہے، پہلے سٹارٹ یہاں سے ہوگا اور پھر آگے بڑھ کر کہا بلکہ ہمارا خیال ہے کہ جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ تو کیا کہا؟ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا گمان ہے، ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹ بھی بول رہے۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں ہرگز احمق نہیں ہوں،
میں ہرگز پاگل پن میں مبتلا نہیں ہوں، ولیکنی رسول من رب العالمین، اصل میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، ابلغکم رسالات ربی، اور میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارا ٹرسٹ وردی خیر خواہ ہوں۔ ابراہیم جو امین کا لفظ ایڈ ہوا نا یہاں پر، کہ مجھ پر بھروسہ کرو، دیکھو میں نے تم میں اتنے سال گزارے ہیں، میں نے کبھی تمہیں دھوکہ دیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی دیکھیے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر صادق اور امین منوایا، ان کو حجت قائم کی، اور پھر آپ پر وہی بھیجی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے وہ یہ تو ہے ہوئی جیسی۔ مکے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے تھے، اور آپ نے جب پہلی دفعہ دعوت دیا، کوئی صفحہ پر کھڑے ہو کے پہلے کیا کہا ہے، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو پہلے انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم نے آپ کو سچا اور امین پایا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام بھی اسی بات کا حوالہ دے رہے ہیں، ولیکنی رسول وانا لکم ناصح امین، اور میرے دیکھو یہ 40 سال 50 سال جو میں نے تم میں گزارے ہیں، میں نے ہمیشہ تمہاری خیر خواہی کی ہے، اور میں نے کبھی تمہیں چیٹ نہیں کیا، اسی روشنی میں مجھے دیکھو، وانا لکم ناصح امین، اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، یہ وہی الفاظ ہیں تقریباً جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہے تھے، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں نصیحت آئے تمہیں میں سے ایک شخص کے ذریعے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، جب اس نے تمہیں قوم نوح کا سکسیسر بنایا۔ خلیفہ سکسیسر ہوتا ہے نا، تو اس کی جمع خلفاء ہے۔ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکسیسرز بنایا، من بعد قوم نوح، قوم نوح کے بعد، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، یہ بڑے لمبے قد کے اچھے بڑے جسے والے لوگ تھے، اور اس نے تمہیں پھیلایا جسم کے اعتبار سے، جسے کے اعتبار سے، فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، بس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قالوا، وہ کہنے لگے، اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تم ہمارے پاس آئے ہو اس لیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم نظر انداز کر دیں، چھوڑ دیں ان کو جن کی پوجا کیا کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو پھر لے آ ہمارے پاس جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے اگر تو واقعی سچا ہے۔ روز دھمکیاں دینا رہنا سانو، کڈا جائے سب کڈ نہیں، یہ بھی خالص سرداروں کا بول ہے، یعنی عام پبلک جو ہے وہ پھر بھی اپنے اندر ایک ڈر محسوس کر رہی ہوتی ہے کہ کہہ رہے بندہ بڑا کھڑا ہے، واقعی سچی نہ ہوئے، لیکن یعنی عوام کا سپوکس مین بن کر کوئی سردار جو ہے وہ اصل میں اپنے دل کی بات کہتا ہے، لوگوں کے جو پبلک امپریشن ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے، نبی خبردار کر رہا ہے اور لوگ واقعی ڈر رہے ہیں۔ اب جب کوئی بڑا سردار جو ہے ایسی بات کہے گا، کچھ نہیں ہوتا، اور کاٹو لیا روز تمکے دے اندر رہنا تانوں، اس سے کیا ہوگا؟ اب ان کو یہ پتا ہوتا ہے، یہ سردار جو ہیں ان کو سب سے پہلے پتا چلتا ہے کہ یہ سچا رسول ہے، اور ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اپنے پاس سے یہ کچھ نہیں لا سکتا، لہذا یہ اس کے سامنے چیلنجنگ انداز میں یہ بات کہتے ہیں، اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں لو دیکھو تنکیا نہیں سی، جھوٹ مار رہے ہیں ہمیں، یہ سچا ہوندہ تو عذاب لینا آندہ، یہی ہے ساری اس کی بیک گراؤنڈ۔ اجیتنا لنفسد اللہ وحدہ لنعبد اللہ وحدہ، اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ قال، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے کہ اس وقت تک تمہیں مہلت دینی ہے، وہ مقرر ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا،
کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو ان ناموں کے بارے میں جو تم نے خود گھڑ لیے؟ یہ مختلف جو نام ہے، کوئی گھوڑے شاہ ہے، کوئی فلانے شاہ ہے، کوئی فلانے شاہ ہے، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کا ہے ہی کچھ نہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ وہاں کوئی گھوڑا جو ہے وہ مر گیا تھا، اس کو دفن کر کے اسی پر کوئی جھنڈا لگا کے بیٹھ گیا۔ تو اسمان سمیتم ہوا، نام جو تم نے گھڑ لیے ہیں۔ یقیناً اس میں وہ صوفیاء کرام بھی ہیں، ان قبروں میں سے کچھ وہ صوفیاء کرام کی قبریں بھی، ان صوفیاء کرام کی قبریں بھی ہیں جن کی بدولت میں اور آج آپ مسلمان ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں۔ تو بیچ میں بہروپیے بھی ہیں، اور بیچ میں وہ لوگ بھی ہیں، وہ بھی اڈے ہیں کہ جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اتجادلون فی اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، جو نام تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، گھڑ لیے ہیں، ما نزل اللہ بہا من سلطان، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفائڈ نہیں ہے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، یہ اصل میں اس چیلنج کا جواب ہے۔ تو ٹھیک ہے، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں عذاب کا، اللہ کے فیصلے کا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، لہٰذا ہم نے نجات دی ہود کو بھی اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو بھی، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اپنی مہربانی سے۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے جڑ کاٹ دی ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھوٹا قرار دے رہے تھے، وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ یہ بات یہاں پر اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہا ہے کہ خیال آتا ہے نا کہ تھوڑی سی اور مہلت مل جاتی تو شاید وہ ایمان لے آتے، تو اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ماضی، حال اور مستقبل میں تقسیم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سارا کا سارا علم جو ہے وہ حال ہے، جو ہو چکا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر وقت ہے، جو ہو رہا ہے وہ تو ہے ہی ہے، اور جو ہونے والا ہے اس کا پری ویو جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہ تھے، لہذا اس کو بیان کر دیا وما کانوا مومنین، اور وہ ایمان لانے والے بھی نہ تھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن